حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا دن ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن دن رہا ہے۔ اس دن جو واقعہ اور جو حادثہ پیش آیا بابری مسجد کی شہادت کا، اس پر گفتگو سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں مساجد کی کیا اہمیت ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے آ جائے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اس دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں، یہ شاعر اسلام میں سے ہیں جن کی تعظیم کا حکم ہمیں قرآن کریم میں دیا گیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شخص اللہ کے شاعر کی، یعنی ان امور کی، ان چیزوں کی، ان مقامات کی جو اللہ کی یاد دلاتے ہوں، جس سے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی وابستہ ہو، ان کی تعظیم کرے گا تو یہ تعظیم دلوں کا تقویٰ ہے، گویا اس شخص کی پرہیزگاری، خدا ترسی اور متقی ہونے کی دلیل۔ آپ مسجدوں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بات کی بشارت دی ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ بے شمار احادیث میں اس بات کا تذکرہ وارد ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے وضو بنا کر نماز کی نیت سے نکلے تو جتنے قدم رکھتے ہوئے وہ مسجد کی جانب جائے گا، ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی اور دوسرے قدم پر اس کی ایک برائی مٹا دی جائے گی، اور بعض طرق میں ہے کہ اس کے ایک درجے بلند کیے جائیں گے۔ مشہور حدیث ہے کہ عرش الہی کے سائے میں جن 7 افراد کو جگہ دی جائے گی، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جسے مسجدوں سے محبت اور اس سے پیار ہو، اور جس کا دل ہمہ مسجدوں سے اٹکا ہوا ہو۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ مسجدوں کی نوعیت آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے وقف شدہ زمینیں ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور ایک ہی مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا مسجدوں میں اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور سے فریاد نہ کی جائے، کسی اور کی بندگی نہ کی جائے۔ اس آیت میں لام ملکیت ہے۔ اسی بنیاد پر تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس زمین پہ مسجد بنا دی گئی ہے، جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی گئی، وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو گئی، اور وہ جگہ تا قیامت مسجد ہی باقی رہے گی۔ اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ دیکھیے اس میں صدقہ جاریہ، اس میں کوئی تحدید نہیں کی گئی۔ جو صدقہ اللہ کی راہ میں جو زمین وقف کر دی گئی، اس کا ثواب کب تک ملے گا؟ غیر محدد ہے، یعنی مسلسل ملتا رہے گا، کیونکہ اس سے پہلے انقطاع کا ذکر ہے کہ انسان کے انتقال کے بعد نام اعمال میں نیکیوں کی اندراج کا سلسلہ
منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس سے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اسی لیے تمام فقہا کا اس بات پر، خاص طور سے فقہائے احناف کا اس پر اتفاق ہے کہ مسجد کا ابدال اور استبدال کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ مسجد چاہے گرا دی جائے، ہٹا دی جائے، اس کی حیت بدل دی جائے، مسجد ہی رہے گی تا قیامت مسجد رہے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہاں دیکھیے مسجد اقصی جس کا تذکرہ کیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ اس سے مراد ہیکل سلیمانی ہے، یہودیوں کی مرکزی عبادت گاہ، جو 135 مسیح میں قیصر اڈریان کے زمانے میں تباہ کر دی گئی تھی اور اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا تھا۔ صرف ایک مغربی دیوار اس کی باقی تھی۔ اس کے باوجود بھی قرآن نے اس خالی مقام کو جہاں پر وہ ہیکل تھا اس کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کیا، جبکہ یہ آیت آپ جانتے ہیں 7ویں صدی عیسوی میں نازل ہوئی، اور یہ مسجد جس مسجد کو مسجد کہا گیا قرآن کریم میں، یہ 135 مسیح میں ڈھا دی گئی اور اب تک آپ جانتے ہیں کہ وہ جگہ خالی پڑی۔ تو اس آیت سے بھی فقہا کی اس رائے کی تائید ہوتی ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ مسجد کا ابدال و استبدال کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ پھر ایسے بھی سوچیے کہ مساجد کی بنیاد اللہ کی بندگی کی، ایک خدائے واحد کی بندگی کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں کہ ایک خدائے واحد کی بندگی کے لیے جو گھر بنایا گیا ہو بخوشی کوئی مسلمان یا امت مسلمہ اس کو کسی اور حیت میں تبدیل کرنے کے لیے، کسی اور عبادت گاہ میں تبدیل کرنے کے لیے، صنم قدا بنانے کے لیے دے دے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ امت نے مجموعی طور پر اس بات پر اتفاق کیا کہ بابری مسجد کی جگہیں کسی بھی نوع میں اس کا ابدال اور استبدال جائز نہیں۔ بعض لوگوں نے جو شاذ فتاوی دیے یا اپنی شاذ رائےوں کا اظہار کیا، اس کو امت میں قبول عام حاصل نہ ہو سکا، اس لیے کہ ان کے پشت پر کوئی مضبوط دلیل نہیں تھی۔ مسجدیں جس مقام پر بنائی جاتی ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ وہ زمین بالکل صاف و شفاف ہو، کسی کا اس میں کوئی حق نہ ہو۔ غصب شدہ زمین پر مسجد بنانا تو یہ تو ممکن ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر کسی نے غصب شدہ زمین پر مسجد بنا دی تو مسجد ڈھا دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ بھی اس کا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کی غصب شدہ زمین پر یا کسی کی زمین غصب کر کے مسجد بنائی گئی۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ولید بن عبد الملک نے جب جامع امیر دمشق کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو ایک عالیشان مسجد جو اس نے بنوائی، تو اس سے متصل ایک چرچ تھا، تو چرچ کے ذمہ داروں سے ولید بن عبد الملک نے بات کی، بادشاہ وقت نے، چرچ کے ذمہ داروں نے، چرچ کے ذمہ دار اس پر راضی نہ ہوئے اور کچھ آپس میں کہا سنی ہوئی۔ ولید بن عبد الملک نے بادشاہت کے زوم میں آ کر کے چرچ کی جگہ کو مسجد میں شامل کر لیا۔ بعد میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور عیسائیوں نے اپنا مقدمہ ان کی عدالت میں پیش کیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ فی الفور مسجد کا اتنا حصہ منہدم کر دیا جائے، چرچ کو چرچ کی زمین واپس کی جائے، اور سرکاری خرچ پہ، حکومت اپنے خرچ پر چرچ کو دوبارہ تعمیر کروائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسجدوں کے لیے یا مسجدیں جس مقام پہ بنائی جاتی ہیں اس زمین کا صاف و شفاف بالکل پاک ہونا، اور جس کی وہ زمین ہے اس کی رضامندی کتنی ضروری ہے اور کتنی اہم۔ مسجدوں کو آپ جانتے ہیں کہ ویران کرنا، ان کی تباہی کے لیے کوشش کرنا، ان کو غیر آباد چھوڑ دینا۔ ہندوستان کے پس منظر میں بہت ساری مسجدیں ہیں، خود ہمارے ضلع اعظم گڑھ میں بہت ساری مسجدیں ہیں، آس پاس مسلم گاؤں بھی موجود ہیں، پھر بھی وہ مہجور اور غیر آباد ہیں۔ یہ مسجدوں کے ساتھ ظلم ہے۔ جس طرح یہ ظلم ہے کہ مسجدوں کو تباہ کیا جائے، گرایا جائے، اسی طرح یہ بھی ظلم ہے کہ مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا جائے، اس میں نماز نہ ادا کی جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔
تو مسجدوں کی ویرانی چاہے کسی بھی شکل میں ہو، یہ دنیا میں ذلت و رسوائی کسی بھی قوم پر لانے کا سبب بنتی ہے۔ تو بہرحال اس ناحیے سے بھی ہماری امت یا ہم گنہگار ہیں کہ ہمارے ہاں بعض مسجدیں تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں سرکار کی تحویل میں ہیں، آثار قدیمہ کے نام پہ، جس کا ہم رونا روتے ہیں۔ بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں جو آثار قدیمہ کے تحویل میں نہیں ہیں، ہماری آبادیوں کے آس پاس ہیں یا آبادیوں سے تھوڑی دور کے فاصلے پہ ہیں، پھر بھی ہم ان کو آباد کرنے کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی بھی طرح مناسب نہیں، ایمان کے منافی اور قومی غیرت اور اہمیت کے خلاف کہ کسی مسجد کو غیر آباد اور مہجور چھوڑ دیا جائے۔ اب رہی بابری مسجد، تو اس مسجد کی مختصر سی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہو کہ بابری مسجد کی تعمیر 1528 مسیح میں ایودھیا شہر میں بابر کے کمانڈر میر عبد الباقی نے کی تھی۔ بابری مسجد میں لگے کتبات سے بات مترشح ہوتی، اس کے بعد مسلمان وہاں نماز پڑھتے رہے۔ جب انگریزوں کی حکومت آئی تو انگریزوں نے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کے اصول کی بنیاد پہ بہت سارے ایشوز مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان جو اٹھائے، ان میں سے ایک ایشو یہ بھی تھا۔ چنانچہ فیض آباد کے گزٹ میں انگریزی آفیسر نے یہ بات درج کر دی کہ یہ بابری مسجد در حقیقت رام جنم استھان، رام جنم بھومی، وہ چاہتے تھے کسی طریقے سے اس مسجد کو متنازع بنا دیا جائے اور اس علاقے میں اپنی برتری اور اپنے استحکام کے لیے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ایسا کیا اور جس کے اثرات بھی نمایاں ہوئے، اور ایک کشمکش یعنی بابری مسجد کے تعلق سے کہ رام جنم بھومی ہے یا رام جنم استھان ہے، یہ کشمکش اسی وقت سے یعنی انگریزوں کے زمانے سے شروع ہو گئی۔ 1850 میں بابری مسجد سے متصل باہر ایک چبوترا بنایا گیا اور اس چبوترے پر پوجا کی جاتی رہی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بابری مسجد کے اندر بھی گھس کر کے ان لوگوں نے پوجا کی۔ مختلف اس سلسلے میں مقدمات بھی ہوئے، عدالتوں سے فیصلے بھی آئے، جس کی تفصیلات آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں جو بابری مسجد پہ تفصیل سے گفتگو کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ جانتے ہوں گے کہ 1949 میں 23 دسمبر 1949 کو رات کی تاریکیوں میں چپکے سے بابری مسجد کے درمیانی گنبد کے پاس رام للا کی مورتی رکھ دی گئی اور یہ کہہ دیا گیا کہ یہ مورتی گویا پرکھٹ ہو گئی۔ اس کا مقدمہ بھی ہوا، فیصلہ عدالت میں، معاملہ عدالت میں گیا، مسجد پر تالا لگا دیا گیا۔ 1950 میں وہاں کے ہندو مہاسبھا کے ذمہ دار نے عدالت سے رجوع کیا کہ ہمیں پوجا کرنے کی اجازت دی جائے رام للا کی مورتی کی، تو ایک وقتی آرڈر کے تحت پوجا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ مسجد میں اگرچہ تالا لگا رہا، ایک سنتری کو حکم تھا کہ وہ پوجا کے وقت اس کو کھول دے اور پھر تالا لگا دیا کرے، اور اس طریقے سے مسئلہ چلتا رہا۔ تقسیم ہند کے بعد جو مسائل درپیش ہوئے، مہاجرین وغیرہ کے جو مسائل آئے، ان کی بعض آباد کاری وغیرہ کے مسائل کی بنا پر اس مسئلے کو تقریباً بھلا دیا گیا۔ 1980 کی دہائی میں آپ جانتے ہیں کہ تامل ناڈو میں میناکشی پورم میں 1000 ہریجنوں اور دلتوں نے جو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، جس سے ہندو ایہا پرستوں کے دلوں میں ایک آگ سی لگ گئی اور اس پر کیسے قابو پایا جائے، رخ کو کیسے موڑا جائے، حالات کو کیسے کشیدہ کیا جائے، اور ووٹ بینک کی سیاست کے پیش نظر مختلف ایشوز کو تلاش کرتے رہے کہ ان کی نگاہ بابری مسجد کی اس متنازع مسئلے پہ پڑی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ RSS سے پہلے یا سنگھ پریوار سے پہلے ایک کانگریسی لیڈر داؤد دیال سنگھ نے اٹھایا۔ اس نے پریشد کو ترغیب دی، وشو ہندو پریشد کو، کہ بابری مسجد کے ایشو کو
اس کی کو اٹھایا جائے، رام جنم بھومی کی آزادی کا مطالبہ کیا جائے، اور اس طرح سے اس کانگریسی لیڈر کی ایما پہ، حالانکہ اس وقت سنگھ پریوار کو تردد تھا کہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے، اس کو قومی ایشو بنایا جائے یا نہ بنایا جائے، لیکن اس کی ترغیب کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ پریشد نے 1984 میں اپنی جو پہلی دھرم سنسد منعقد کی، اس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد پاس کی کہ رام جنم بھومی کو آزاد کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی آزادی کا مطالبہ ہم حکومت سے کرتے ہیں۔ 1984 ہی میں ایک کمیٹی بھی شری رام جنم بھومی مکتی یکتا سمیتی کے نام سے بنائی گئی۔ پھر 1987 میں آپ جانتے ہیں کہ ضلع جج فیض آباد نے جو ایک ریٹ داخل کی گئی تھی پوجا کے لیے، کہ عام پوجا کے لیے بابری مسجد کے تالوں کو کھول دیا جائے، دروازوں کو کھول دیا جائے، تو تالا کھول دیا گیا۔ 1989 میں وشو ہندو پریشد کے کہنے پہ اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کی ایما اور اجازت سے بابری مسجد کے مشرق میں رام جنم بھومی کا شیلا نیاس کرایا گیا۔ درحال کہ اس وقت ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ مسجد کی حیثیت یا وہاں کے آس پاس کی جو کیفیت ہے اس کو جو کا تو برقرار رکھا جائے، لیکن اس آرڈر کا پاس و لحاظ نہ رکھا گیا۔ 1991 میں کانگریس کی حکومت تھی، نرسمہا راؤ صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے زمانے میں بابری مسجد اور اس سے ملحق جو اراضی تھیں ان کو حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا، اور تحویل میں لینے کے بعد وہاں پر جو آس پاس بابری مسجد سے متصل عمارتیں تھیں ان کو زائرین کی سہولت کے نام پہ کہ ایودھیا آنے والے زائرین کو دقت و پریشانی ہوتی ہے، اس کو گرا دیا گیا۔ 1992 میں آپ جانتے ہیں 6 دسمبر 1992 آج ہی کے دن کے اجالے میں بابری مسجد کے ایک گنبد کو گرایا جانے لگا۔ انتظامیہ کے علم میں بات تھی، وہاں پہ عملہ موجود تھا، پولیس اور فورس کا، مرکزی دستے بھی کچھ دور پہ تعینات تھے۔ سب کی آنکھوں کے سامنے مسجد کو نہ صرف کی گنبدوں کو گرایا گیا، دیواروں کو گرایا گیا، بلکہ بالکل بنیاد ہی صاف کر دی گئی، وہاں سے پورا ملبہ بھی ہٹا دیا گیا، اور نہ صرف ملبہ ہٹا دیا گیا بلکہ آپ جانتے ہیں کہ 15 دن کے اندر ہی عارضی رام مندر بھی وہاں پہ تعمیر کر دیا گیا۔ دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد مرکزی حکومت نے ایک ایکٹ پاس کیا کہ اس زمین پہ کسی بھی جو ہیئت بروقت ہے وہ ہیئت تبدیل نہ کی جائے، یعنی گویا جو عارضی رام مندر بنا دیا گیا اس کو وہاں سے نہ ہٹایا جائے، اور بدقسمتی سے عدلیہ نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ مسلمان ظاہر ہے جب بابری مسجد کا ایشو گرم ہوا تو مختلف کمیٹیاں بنیں، بابری مسجد ایکشن کمیٹی اور تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، جو باہمی انتشار کا شکار ہو گئی، جیسا کہ مسلمانوں کی عادت ہے ہر معاملے میں انتشار کرنا، کسی قائد کی بات کو نہ ماننا، کسی امیر کی اطاعت نہ کرنا، یہ ہماری امت کا ایک خاصہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ جتنی بھی کوششیں رہیں سب داخلی یعنی باہمی انتشار کی بنیاد پر بے فائدہ رہیں۔ عام مسلمان لاچار اور بے بس تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ لاچار اور بے بس ہونے کی صورت میں ہم اسی بات کے مکلف ہیں کہ ہندوستان میں جو حکومت ہے اور جو عدلیہ تھی اس کا سہارا لیا جائے۔ چنانچہ حکومت اور عدلیہ کا سہارا لیا گیا، کیس چلتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ 2019 میں بابری مسجد کا عدالت عظمیٰ سے فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے بارے میں چند باتیں میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ فیصلہ جو آیا اس میں یہ تسلیم کیا گیا کہ بابری مسجد 1857 سے لے کر کے
1949 تک بابری مسجد اور اس سے جو ملحق اراضی تھیں ان پر حکومت کا یعنی مسلمانوں کا قبضہ رہا ہے۔ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ 1949 میں بابری مسجد کے اندر جو مورتی رکھی گئی وہ غیر قانونی کام تھا۔ یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ 6 دسمبر 92 کو جو مسجد کے انہدام کا معاملہ آیا وہ غیر آئینی تھا، وہ درست نہ تھا۔ یہ بھی تسلیم کیا گیا الحمدللہ کہ بابری مسجد کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ ان تمام چیزوں کو تسلیم کیے جانے کے باوجود بھی فیصلہ یہ آیا کہ بابری مسجد سے متصل پوری زمین یہ مخالف فریق کو دے دی جائے اور مسلمانوں کو اس کے عوض میں ایک دوسرے مقام پہ جو مسلمانوں کی ملکیت نہ ہو وہ زمین مسلمانوں کو دے دی جائے تاکہ وہاں پر مسلمان بابری مسجد کی جگہ وہ مسجد بنا لیں۔ یہ بابری مسجد کی مختصر تاریخ ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ ہم ایسے حالات میں کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو واقعہ اور حادثہ اور سانحہ پیش آیا، جب ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مجید میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے، تو اتنے عظیم واقعات جو اس طرح کے پیش آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، جو رخ بدل دیتے ہیں حالات کا، ان کے تعلق سے اشارات نہ ہوں ایسا ناممکن ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں، اس کی جانب اشارہ کیا گیا۔ وَقَضَيْنَا فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اور اس کے بعد کہا گیا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ ان آیات میں جو بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو متنبہ کر دیا تھا مختلف انبیاء کرام کے ذریعے، تورات میں یہ بات لکھ دی گئی تھی، وحی الہی کی شکل میں یہودیوں کو باخبر کر دیا گیا تھا کہ جب تم اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دو گے، اخلاقی انحطاط کا شکار ہو جاؤ گے، بد اخلاقی تمہارے درمیان عام ہو جائے گی، فتنہ فساد اور بگاڑ تمہارے سماج اور معاشرے میں داخل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم تم پر اپنے دشمنوں کو مسلط کریں گے، جو تمہیں ذلیل کریں گے، جو تمہیں رسوا کریں گے، جو تمہاری مقدس مقامات میں داخل ہوں گے ان کو تباہ و برباد کریں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہوں کہ اس وعدے کے مطابق جب یہودیوں میں فساد و بگاڑ قومی پیمانے پہ آیا تو 585 یا 86 قبل مسیح میں اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کیا۔ جو بابل کا حکمراں تھا وہ ایک لشکر جرال لے کر کے فلسطین میں داخل ہوا، اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، 1 لاکھ یہودیوں کا گرفتار کر کے بابل لے جایا گیا، تورات کا جو ایک واحد نسخہ تھا اس کو جلا دیا گیا، غریزے کی تحقیر و تذلیل کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام شکلوں کو اپنایا گیا۔ یہودیوں نے پھر توبہ کی، اللہ نے ایرانیوں کے توسط سے پھر انہیں اہل بابل پر غلبہ عطا فرمایا، فلسطین میں دوبارہ ان کی واپسی ہوئی، ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تورات کو دوبارہ مدون کیا گیا۔ لیکن پھر جب وہ فساد کا اور بگاڑ کا شکار ہوئے، اخلاقی انحطاط کا شکار ہوئے، جس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تو اس زمانے میں ایک مشہور ڈاکو تھا برابا ڈاکو، اس کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ رومیوں کا قومی دن تھا، جشن کا دن تھا، وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایک بڑے قیدی کو آج اپنے قومی جشن کے دن آزاد کر دیں۔ انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کہ کیا برابا ڈاکو کو آزاد کیا جائے یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو؟ تو آپ ان کے اخلاقی انحطاط اور بگاڑ کا اندازہ اس سے لگائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ برابا ڈاکو کو چھوڑ دیں، عیسیٰ ابن مریم کو نہیں۔ بس یہ واقعہ ان کے اخلاقی انحطاط کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دوبارہ رومیوں کو مسلط کیا۔ قیصر اڈریان کے زمانے میں یروشلم پر بیت المقدس پر حملہ کیا گیا، یہودیوں کا قتل عام ہوا، یہودیوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ جانتے ہوں گے کہ پوری دنیا میں وہ بکھر گئے، یہودیوں پر پابندی لگا دی گئی
کہ سال میں ایک دن کے علاوہ بیت المقدس میں آپ نظر نہیں آ سکتے. اگر نظر آئیں گے تو آپ کی سزا موت. ہیکل کو گرا دیا گیا اور جو اب تک اسی مسماری کی حالت میں باقی ہے. اس واقعے میں ہمارے لیے سبق، بابری مسجد کیوں شہید کی گئی، دوسروں کو اور اغیار کی کیا سازشیں رہیں، اس پر بہت زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے اس پہلو سے آپ سوچئے کہ ہم انتشار کا شکار کیوں ہوئے، ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہو سکے، ہم اس کے لیے قربانیاں کیوں نہیں دے سکے. ہمارے ہاں ہر مسئلے میں اختلاف کیوں پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک ہی اخلاقی فساد اور بگاڑ کی اور انحطاط کی جو صورتحال مسلم سماج کی ہے اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. ہمارا سماج کس قدر دیانتداری سے، امانت داری سے، صداقت سے، ایفاء عہد سے، جتنی بھی اخلاقی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان سب سے کتنا پرے ہے، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کسی بھی گاؤں میں آ کر کے ان کی اس صورتحال کو دیکھ لیجئے. اور میرا یہ مشاہدہ ہے، غیر مسلموں سے بھی میرے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں، غیر مسلم ہے نا بہت سارے معاملات میں نے دیکھا کہ مسلمانوں سے اچھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہماری قوم کی یہ صورتحال ہے جو نہ فرائض کو ادا کرتی ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار ہو، نہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو، جو اسلام کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کسی مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے، اور معمولی مسائل پہ یا معمولی باتوں پر جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، چند حقوق دینے کی بات آتی ہے تو عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے. آپ غور کیجئے کس قدر پستی اور انحطاط کا ہم شکار ہیں. اور بابری مسجد کی شہادت یا اور بھی بہت ساری مسجدوں کو جو متنازع بنایا جا رہا ہے، در حقیقت اس میں تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی بدعمالیوں کو دور کریں، اللہ کی جانب پلٹیں، اپنے گناہوں پر اس سے توبہ اور استغفار کریں. آپ خود سوچئے، اگر ہم بھی گنہگار ہیں وہ بھی گنہگار ہیں، ہم بے بس ہیں وہ طاقتور ہیں، ہم کم ہیں وہ زیادہ ہیں، تو غالب کون ہوگا اور مغلوب کون ہوگا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. یہ منظر کب آئے گا کہ معمولی لشکر کو بڑے لشکر پر غلبہ حاصل ہو؟ جب آپ کے پاس ایمان کی قوت ہو، جب آپ اللہ والے ہوں، جب اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو موجودہ حالات میں اللہ کی جانب پلٹنے کی، انابت اختیار کرنے کی، اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنے کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. دعائیں معمولی بات نہ سمجھیں آپ. تقدیروں کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعائیں ہیں. جس طرح تدبیروں سے تقدیریں بنائی جاتی ہیں اسی طرح دعاؤں سے بھی تقدیریں بدل سکتی ہیں. لا يرد القدر الا الدعاء. تو ایسے حالات میں دعاؤں کا سہارا لیا جائے. بہت سارے نوجوان، بعض لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مسجد دو مسجد دے دینے سے کیا ہوتا ہے. ایسی بات کہنا ہمارے شاہن شان نہیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کوئی اقدام کر سکیں. ہم اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنا مطالبہ بہت پرزور انداز میں رکھ سکیں کسی کے سامنے، تو نہ رکھیں، لیکن دل میں تمنا رکھیں. مسجد کو مسجد سمجھیں. یہ خواہش و تمنا ہمارے دل میں رہے کہ کاش کی مسجد دوبارہ آباد ہو جاتی. آپ جانتے ہیں کہ اگر اس راہ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کہ اے خدا میں تو بے بس تھا، مجبور تھا، تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکا، تو بس یہ بات آپ کی نجات کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جانتے ہوں گے بہت سارے صحابہ کرام جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواریوں کا مطالبہ کیا اور سواریاں فراہم نہیں کی جا سکیں، اور جب ان کو واپس کر دیا گیا کہ سواری نہیں ہے، اتنی دور کا سفر آپ پیدل نہیں جا سکتے، تو اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کاش کہ ہمارے پاس سواریاں ہوتیں تو ہم غزوہ تبوک میں شریک ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنسوؤں کی قدر کی اور ان آنسوؤں کو لکھ لیا. تو اگر کچھ نوجوانوں کے دلوں میں اس طرح کے جذبات ہیں تو جذبات قابل قدر ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہماری قوم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ متحد ہو کر کے ایک مطالبہ بھی کر سکے. اس میں بھی اختلاف ہو جائے گا. جب ہماری قوم اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ ہم متحد ہو کر کے ایک حکومت سے ایک مطالبہ بھی کر سکیں کسی مسئلے میں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کسی مہم کو چلانا ایسی حالت میں کیوں کر ممکن ہے. کوئی اقدامی بات کرنا ایسے حالات میں کیوں کر ہو سکتا ہے. وہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں اتحاد ہو،
وہاں ہوتا ہے جہاں لوگ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، چاہے وہ چندی کیوں نہ ہو، جو اپنے موقف پر ڈٹے رہنے والے ہوں۔ آپ سوچئے بغل سے شوربے کی بو آ رہی اور تھانے میں خبر ہو رہی، جس قوم کا یعنی جو قوم اتنی گر گئی ہو کہ شوربے کی بو پر خبر کر دے تھانے دار کو، اس قوم سے یہ توقع رکھنا، اگر کچھ نوجوان میں سمجھتا ہوں ان کے جذبات ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ اقدامی پوزیشن میں آنا چاہیے اور اقدام کی باتیں کرنی چاہیے، تو آپ سوچئے کیا ایسے لوگوں سے کوئی اقدام ایسے لوگوں کے ہمراہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسے حالات میں بس میں نے بتایا کہ آپ کے جذبات قابل قدر ہیں اور خدا کی نگاہ میں وہ مقبول ہیں، اس پر ثواب ملے گا۔ اپنی امت کی فکر کیجیے، ان کے ایمان اور ان کی ایمان کے لیے کوششیں کیجیے۔ اب حالات صرف بابری مسجد کے نہیں رہے، مسائل دیگر مساجد پر بھی پہنچ گئے، تمام مساجد کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو مخلص ہیں، دیندار لوگ ہیں، وہ باہم مل کر کے متحدہ طور پر ہے نا اپنے اپنے علاقے کے جو شاعر ہیں، جو مسجدیں ہیں، ان کے تحفظ کے لیے کمیٹیاں بنائیں، مسلمانوں کے جو مسائل درپیش ہیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائیں۔ یہ بات کی قومی قیادت اور ملی تنظیمیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ نہیں کر رہی ہیں، اس کے ہم مکلف نہیں، نہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ نہ کسی پہ کمنٹ کیجیے، نہ کسی پہ تنقید کیجیے، خود بڑھ کر کے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بابری مسجد کے تعلق سے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرے کہ ایک دن ایسا آئے جب وہاں پر اللہ کی کبریائی پھر بیان ہو سکے، اور وہی نہیں، ہندوستان کے چپے چپے پر اللہ کی کبریائی بیان ہو، شرک اور کفر کی تاریکیوں سے نکل کر کے لوگ اسلام کے اجالے میں آئیں۔ اونچ نیچ، ذات پات کا جو تصور ہے، جو استحصال ہے طبقاتی کشمکش کی بنیاد پر یہاں، ان سب سے نجات دلانے کے لیے آپ کے پاس جو نظریہ ہے دین اسلام کا نظریہ، اس نظریے کا دنیا میں کوئی طاقت، اس دین کا دنیا میں کوئی دین مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ سوچئے، غور کیجئے، 20 کروڑ مسلمان اگر اسلام کی عملی تصویر ہوتے تو آج گھر واپسی کی بات کرنے والے اپنے گھروں کے بچانے کی فکر کرتے، آج عمارتوں کو گرانے والے اپنی عمارتوں کے تحفظ کی باتیں کرتے۔ کہاں ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ اس مقام پہ کھڑے ہونے کی بنیاد پہ ہے یہ تمام مسائل درپیش۔ ہم تو اس دین کے علمبردار تھے جس دین کے ماننے والوں نے پوری دنیا میں ظلم کو مٹایا، طبقاتی کشمکش کو مٹایا، اونچ نیچ کو مٹایا، ذات پات کے تصور کو مٹایا، عدل و انصاف کو بالکل عام کر دیا۔ وہ دین جو دین صحابہ کرام کے پاس تھا، اگر آج ہماری زندگیوں میں ہوتا تو یہ جو ذلت و رسوائی کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، ایک بابری مسجد ہی کا آپ دیکھیے، جب چاہتے ہیں جس کو اچک لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کی لنچنگ کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، جب چاہتے ہیں جس پر کوئی دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے، بے شمار نوجوانوں کو بے گناہی میں کے الزام میں جیلوں میں ڈالا گیا، اور پھر خود ہی انہی کی عدالتوں نے باعزت بری کیا۔ یہ سب رسوائی ہے، اور یہ سب جو ذلت کی صورتحال ہے، یہ صرف کتاب الہی کو پس پوچھ ڈال دینے کے نتیجے میں۔ خود آپ اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجیے، آپ تو جامعۃ الفلاح کے طالب علم ہیں، دینی علوم کے حاصل کرنے والے ہیں، خود ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو شوق اور رغبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی باتیں مانتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے اندر امیر کی اطاعت کا جذبہ پایا جاتا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ اپنے ہی سماج پر قیاس کر لیجئے، کبھی یہ بلب ٹوٹ گیا، کبھی وہ بلب ٹوٹ گیا، کبھی یہ کھڑکی توڑ دی، کبھی وہ پنکھا ٹیڑھا کر دیا۔ آپ غور کیجئے، ہم اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ زکوٰۃ کی رقموں سے، اعانت کی رقموں سے بنے ہوئے مدرسے کی چیزوں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ ملک اگر ہمارے حوالے کر دیا جاتا تو کیا ہم امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ یہاں پر حکومت کر پاتے؟ نہیں کر پاتے۔ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں معذول کیا، اقتدار ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا، ذلت و رسوائی ہم پر مقدر کر دی۔ اس ذلت و رسوائی سے اگر نکلنا ہوگا
تو کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، عمل میں اس کو لانا ہوگا، صرف تھامنا نہیں ہوگا، صرف پڑھنا نہیں ہوگا، عمل میں اس کو لانا ہوگا، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کرنا ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت ہی مختصر وقت میں مولانا نے بہت ہی جامع اور شامل گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مولانا کو مزید توفیق سے نوازتا رہے اور امت کے لیے وہ مزید مفید ثابت ہو سکیں، اور اسی طرح سے مولانا سے ہم سب مستفید ہو سکیں۔